بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر یوٹیوب چینل۔ آج ہے 3 فروری سال 2020 اور دن ہے جناب آج منڈے کا۔ آج کافی اچھی خبریں ہیں۔ بیرون ملک پاکستان چھکے پہ چھکے مار رہا ہے اور بڑی پذیرائی مل رہی ہے خارجہ پالیسی کے میدان میں، اور پاکستان کی کافی پذیرائی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے۔ لیکن ڈومیسٹک پولیٹکس جو ہے وہاں پہ آ کے ایسا لگتا ہے کہ شاید باہر جو کچھ پاکستان حاصل کر رہا ہے اس کو ضائع کیا جا رہا ہے، یا پھر ضائع کرنے کے لیے پلاننگ کی جا رہی ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ باہر وہ امریکہ ہو، برطانیہ ہو، چائنا ہو، رشیا ہو، پاکستان کے تعلقات اچھے سے اچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ ترکی کے ساتھ اچھے ہو رہے ہیں، مزید اچھے ہو رہے ہیں۔ ملائیشیا اور اس کے بعد چائنا ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ ساری جو چیزیں اچھی ہو رہی ہیں، خاص طور پہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے لے کے خطاب سے لے کے آج تک، پھر ورلڈ اکنامک فورم پہ جو پریزنٹیشن پاکستان کی ہوئی، وزیر اعظم عمران خان نے کی، بہت اچھا رسپانس آ رہا ہے اور مسلسل انڈیکیٹرز بھی اچھے آ رہے ہیں، اکانومی کے حوالے سے بھی اچھے آ رہے ہیں۔ مہنگائی ہے، بالکل ہے، لیکن ادروائز جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں، عالمی معیشت کے ایکسپرٹ ادارے ہیں، وہ سب اچھی کہہ رہے ہیں کہ اگر اسی رفتار سے چلتے رہے تو 6 سے 8 مہینے کے بعد پاکستان جو ہے وہ بالکل اس کی اکانومی بھی اور پاکستان کے اندر بھی ایک اسٹیبلٹی آ جائے گی، استحکام آ جائے گا۔ مہنگائی بھی اس کے بعد کنٹرول میں آئے گی، بے روزگاری کمی آئے گی، روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے کیونکہ باہر سے سرمایہ کاری بھی آ رہی ہے، یہ ساری چیزیں۔ لیکن داخلی طور پہ بہت گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے۔ لیکن ہم پہلے آپ باہر کا دیکھ لیتے ہیں۔ چائنا اور پاکستان اتنے قریب آ گئے ہیں کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور خاص طور پہ دیکھیں حادثے جب بھی جنم لیتے ہیں، میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں، حادثات سے ہی مواقع، اپورچونیٹیز ملتی ہیں۔ کرونا وائرس آیا چائنا میں، ساری دنیا اور خاص طور پہ جو اس کے مد مقابل ہیں تجارتی طور پہ، وہ خواہ انڈیا تھا یا اس ریجن میں انڈیا تھا جو کہ چیلنج کرتا ہے، اور باہر امریکہ تھا، تو انہوں نے اس سارے کو ایک رنگ دینے کی کوشش کی، اس کو پولیٹیکل ٹول کے طور پہ چائنا کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی، اپنے شہریوں کو نکالنا شروع کر دیا اور ایک کمپین چلی۔ لیکن ایک ملک تھا پوری دنیا میں جو چائنا کے ساتھ کھڑا رہا، اور وہ تھا پاکستان۔ اور پاکستان نے نہ صرف یہ کہ جو کچھ کرونا وائرس کو کنٹرول کرنے کے لیے چائنا نے اقدامات اٹھائے، پاکستان نے اس پہ کوآپریٹ کیا، بلکہ اپنے شہریوں کا اپنا انٹرنل پریشر بھی پاکستانی کی گورنمنٹ نے اس کو برداشت کیا، اس کو بلکہ فیس کیا، اور چائنا کے ساتھ کھڑے ہو کہ نہیں، چائنا جو کچھ کر رہا ہے وہ درست کر رہا ہے، اور چائنا کے ساتھ اس مشکل گھڑی میں چائنا کا ساتھ دینا چاہیے، اور اپنے شہریوں کو بھی تسلی دی کہ جناب آپ صبر کریں اور بھروسہ کریں۔ اور 4 دن کے لیے ہماری 3 دن کے لیے فضائی سروس بھی معطل رہی، لیکن سب سے پہلے پاکستان نے اپنی سروس بھی شروع کر دی، اور اس کے بعد جناب پاکستان کی اس مشکل گھڑی میں، خاص طور پہ جب ان کے اپوننٹس جو تھے عالمی پلیئرز، وہ آئسولیشن میں کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور بلا شبہ اس وقت پاکستان ساتھ کھڑا ہوا۔ تو آج ایکنالج بھی کیا گورنمنٹ آف چائنا نے بھی، چین کے سفیر نے بھی اسلام آباد میں، کہ پاکستان کے ہم شکر گزار ہیں۔ اس سے پہلے بھی چینی گورنمنٹ کا اسٹیٹمنٹ آیا۔ تو یہ ایک اچھی شروعات، ایک حادثے سے، ایک حادثہ ہوا، ایک عذاب آیا، اور اس میں پاکستان نے ایک اپنے دوست ملک کا، درینہ دوست جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کا ساتھ دیا، اور جناب آج سروس شروع ہو گئی ہے، علاج معالجہ تشخیص کا عمل بھی شروع ہو گیا ہے، اور الحمدللہ ابھی تک پاکستان میں کرونا کا ایک بھی پیشنٹ نہیں ڈائیگنوز ہوا۔ انڈیا میں ہو چکا ہے، چائنا تو ظاہر ہے ہی ہے، باقی امریکہ میں ہو چکے ہیں کوئی 16-17 کیس، یہ چیز۔ ملائیشیا، پاکستان کے وزیر اعظم اس وقت ملائیشیا میں ہیں۔ تمام اس داخلی طور پہ کیا ہو رہا ہے؟ داخلی طور پہ پاکستان مسلم لیگ کاف ناراض، ایم کیو ایم ناراض، مینگل ناراض، باقی
اندر سے پارٹی کے اندر سے لوگ ناراض، اور کہیں کچھ، لیکن پرائم منسٹر عمران خان وہ ملائیشیا پہنچے ہوئے ہیں، ان کی ڈیفنس منسٹر سے ملاقات ہو چکی ہے، ان کی مہاتیر محمد سے اہم ترین ملاقات ہے، اور ایم او یو سائن ہونے ہیں۔ ان کے ساتھ کون کون گیا اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ کتنے اہم شعبوں میں بات ہو سکتی ہے۔ ٹریڈ منسٹر ان کے ساتھ ہیں جناب، وزیر منصوبہ بندی اسد عمر ان کے ساتھ ہیں، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ان کے ساتھ ہیں، تو یہ اہم ترین وزراء ان کے ساتھ گئے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ کس کس شعبے میں تعاون ہو سکتا ہے۔ تو عمران خان صاحب پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، پاکستان کو ویلکم کیا جا رہا ہے، پاکستان کی اچھی لیڈرشپ ہے، اس کو سراہا جا رہا ہے۔ اور مہاتیر محمد تو آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ گروپ آف 7 بننے جا رہا تھا، لیکن اس پہ بات ہوگی۔ اسی طریقے سے طیب اردوان آ رہے ہیں پاکستان، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اس مہینے کے ابھی 10 دن رہ گئے ہیں۔ تو خبریں چل رہی تھیں کہ کوئی خلافت عثمانیہ نہیں، حقیقت پر مبنی بات کرنی چاہیے، کہ نئی خلافت تشکیل پا رہی ہے، حقیقت پر مبنی بات کرنی چاہیے۔ بات یہ ہے، اب آپ کو تھوڑا سا ان ڈیٹیل بتا دوں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ عرب کنٹریز نے کیا کیا پاکستان کے خلاف، پاکستان پہ پریشر کس بنیاد پہ ڈالا کہ جناب ہم آپ کے جو مین پاور ہے، افرادی قوت، وہ کم کر دیں گے، ان کو باہر بھیج دیں گے واپس۔ اس سے پاکستان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے کہ 20-30 لاکھ لوگ واپس آ گئے تو کیا ہوگا، وہاں پہ ان کا اچھا روزگار ہے، وہ نہ صرف وہ سعودی عرب اور یو اے ای اور ان ملکوں کی اکانومی میں بھی اپنا ایک بہتر رول پلے کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان ملکوں کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، لیکن ایک ہے۔ اب دوسری بات ہے کہ عرب کنٹریز میں پاکستانی، خاص طور پہ پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں، باقی چھوڑیں، وہ 50 سال بھی 100 سال بھی اگر وہاں پہ کام کریں تو ان کو شہریت نہیں ملتی، ان کو رائٹس نہیں ہیں، پولیٹیکل رائٹس نہیں ہیں، ان کو وہ والے حقوق نہیں ہیں، کیونکہ وہاں پہ بادشاہتے ہیں۔ اور تھرڈ جنریشن یعنی کہ تیسری نسل، ایسے خاندان بھی میں جانتا ہوں جو تیسری نسل شروع ہونے والی ہے ادھر، لیکن وہ سب کے سب اجنبی ہیں اور ایلینز ہیں، نو شہریت، کوئی شہریت نہیں ہے، کوئی قانونی نہیں ہے۔ اس لیے اب پاکستان اپنے متبادل راہیں تلاش کر رہا ہے۔ یہ میں بات بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ طویل، کچھ دیر لگے گا، طویل دورانیے کا یہ ہے، منزل ہمیں حاصل ہوگی، لیکن ہے بڑی، ٹارگٹ ہم نے اپنا سیٹ کر لیا، وہ یہ ہے کہ پاکستان اب متبادل راہیں تلاش کر رہا ہے۔ اور اب ملائیشیا میں اگر آپ جائیں، تجارت کریں، وہاں پہ پراپرٹیز خرید سکتے ہیں آپ، وہاں پہ آپ کو سٹیزن شپ مل سکتی ہے، وہاں پہ آپ کو کارڈ مل سکتا ہے پرماننٹ ریزیڈنٹ کا، وہاں پہ آپ کے حقوق ہیں، آپ کو تحفظ دیا جاتا ہے، آپ کی سرمایہ کاری کو تحفظ دیا جاتا ہے، آپ وہاں پہ کام کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ وہ اقامہ سسٹم نہیں ہے، وہاں پہ کفالت والا سسٹم نہیں ہے، وہ نظام نہیں ہے۔ اسی طرح ترکی میں، اب ترکی کے ساتھ جو ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ڈیول نیشنلٹی، دوہری شہریت رکھ سکتے ہیں آپ، یعنی اگر پاکستان کے شہری ہیں، ترکی جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ ترکی کی شہریت بھی حاصل کر سکتے ہیں، پاکستان کی شہریت بھی رہے گی آپ کے پاس، اور اگر ترکی نیشنل یہاں پہ آتے ہیں تو ان کو پاکستانی شہریت بھی مل جائے گی، اور وہاں بھی یہ اس حد تک یہ بات ہو رہی ہے ڈیول نیشنل کے معاملے میں۔ کیا ہے، اگر کوئی پاکستانی ٹرک نیشنل بننا چاہتا ہے، ترکی کا پاسپورٹ لینا چاہتا ہے، تو اس کو اپنی شہریت چھوڑنی نہیں پڑے گی۔ اس پہ بات ہو رہی ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے۔ اس کے بعد وہاں پہ آپ جا کے انویسٹمنٹ کی، جب آپ اس کے شہری ہیں، ترکی پاکستان کے شہری بن جائیں گے، پھر میوچل جو اس وقت لیول ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں، پاکستانیوں کی صرف 2 ملک ہیں جس وقت پوری دنیا میں بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، ایک ترکی ہے اور دوسرا ہے سری لنکا۔ یہ 2 ملک بہت زیادہ عزت کرتے ہیں پاکستانیوں کی۔ تو جب یہ چیز آ جائے گی تو ہمارا جو عرب کنٹری ہمارے پاکستانی کام کریں بہت ہیلدی ہیں، یعنی کہ دولت کے اعتبار سے وہاں پہ سیٹ ہیں، وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ وہ اپنی منڈی، اپنا رجحان ادھر جب آئے گا، یہاں پہ ان کو سول رائٹس بھی ملیں گے، کیونکہ بادشاہتوں میں تو سول رائٹس نہیں ہیں، یہاں پہ مین پاور جائے گی ہر طرح کی، اور ان کو اسٹیٹ پیچھے کھڑی ہوگی، کوئی شرم حیا کرنے والے ہوں گے، اور کوئی قانون ہوگا۔
تو اس لیے یہ ایک طویل دورانیے کا ایک ہے، ہم ٹلٹ کر رہے ہیں، ہم اپنا ٹریک تھوڑا سا سیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ بتدریج، یہ پہلا سٹیپ ہے۔ تو لہٰذا ملائیشیا کا وزٹ بھی انتہائی امپورٹنٹ ہے، اور ترکی کے صدر جی نے جو آنا ہے طیب اردوان نے، وہ بھی امپورٹنٹ ہے، اس سے نئی راہیں کھلیں گی۔ اور جناب پاکستان میں اب کیا ہو رہا ہے؟ یہ اچھی چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن پاکستان میں وہی روایتی قسم کے پولیٹیشنز ہیں، روایتی سیاستدان ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ حصہ وصول کرنا چاہتے ہیں۔ اب پاکستان مسلم لیگ کاف نے آج پھر انکار کر دیا ہے۔ شفقت محمود صاحب گئے تھے، ان کی ملاقات ہوئی، لیکن ندارت کوئی نہیں ہوا برآمد۔ اور اس کے بعد آپ پاکستان مسلم لیگ ایم کیو ایم کو لے لیں، ان کے پاس وہ بھی ابھی تک ندارت، وہ بھی نہیں واپس آنا چاہ رہے۔ تو یہ مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ اس کی ریزن یہ بالکل درست ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو پولیٹیکلی ہینڈل کرنا چاہیے ان چیزوں کو، اور ان کے جائز مطالبات وہ دور ہونے چاہیے، لیکن بہرحال اس وقت ایک معاملات تو پھنسے ہوئے ہیں۔ اور پھر اتحادی جماعتیں کیا سوچ رہی ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے اگلی ویڈیو میں، کہ اتحادی جماعتیں کیا سوچ رہی ہیں، کیا کرنا چاہتی ہیں اور کیا کرنا چاہتی ہیں جناب۔